السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، میرے دینی و ملی بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، اسی طرح ہمارے امت کے رشد و ہدایت کے لیے ہمارے امت کے رشد و ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہمارے ہدایت کے لیے حکم دے، ہم اس چیز کو کریں اور جس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے اس چیز سے ہم دور رہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو کر رہے ہیں؟ آج ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ وہ تھے صحابہ کرام جو کچھ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے حکم دیتے تھے، وہ صحابہ کرام اس چیز کو کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ تھے صحابہ کرام جب قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کہا تو میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام اس قدر کل قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کرنے لگے، کل قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ بھی کل قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہنم کا خوف رکھیں۔ وہ تھے صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اسی آیت کے متعلق میں ایک واقعہ میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رات کے تاریکی میں گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے پیچھے حضرت طفیل دوسی بھی چلے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جنگل کے جھاڑی کے گہرائیوں میں جاتے ہیں، ایک جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے اس جھوپڑی کے اندر گھسنے سے ہی حضرت طفیل دوسی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا میرے بھائی اور دوستو، جب حضرت عمر فاروق اس جھوپڑی سے باہر نکلتے ہیں اور حضرت طفیل دوسی اس جھوپڑی کے اندر گھستے ہیں تو حضرت طفیل دوسی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، ایک جگہ چٹائی بچھائی ہوئی ہے، اس چٹائی میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ماں، آپ کے پاس جو آدمی آیا تھا میں نے اسے رات کی تاریکی میں پہچان نہیں پایا، یہ آدمی کون تھا؟ وہ کہتی ہے کہ اے بیٹے، جب بھی میں اس کا پتہ پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اے ماں، کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اے ماں، کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کیا میں تمہارا کیا میں تمہارا خدمت گزار نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، جب یہ سنتے ہیں حضرت طفیل دوسی تو وہ فوراً حضرت عمر فاروق کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن اگر تو نے مجھے جنت و جہنم کے بیچ بھی اگر رکھ دیا تو اس سے بڑا بدلہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھے صحابہ کرام جب حضرت طفیل دوسی اس بات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے حضرت عمر فاروق، رات کی تاریکی میں ماں کے خدمت گزار بندہ، رات کی تاریکی میں ماں کو کھانا کھلانے والا، اگر ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوا تو بتائے عمر فاروق،
یہ جنت کس کے لیے بنا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھے صحابہ کرام جن کے دل میں جہنم کا خوف تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اے اللہ، کاش میں کوئی درخت ہوتا، جانور آ گئے ہوتے اور مجھے کھا گئے ہوتے، جہنم کا عذاب کا معاملہ نہ ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ٹاپ کوالٹی کے لوگ ہیں، انہیں جہنم کا ڈر ہے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ریاکاری حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے کچھ درس ملی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے عمل کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔